علی بھی اگلا سوال ہے، کیا فیشن کے طور پر اچھے گیٹ اپ کی خاطر انسان مہنگے مہنگے لباس اور جوتیاں استعمال کر سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنا غرور اور تکبر کی کیٹیگری میں تو نہیں آتا؟ پلیز اسے کلیریفائی کر دیں۔ فیشن کے طور پہ ہماری ینگ جنریشن وہ اعمال بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے جو قرآن و سنت کی ترغیبات کے باوجود کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی کا فیشن آیا تو آپ دیکھ لیں، سب نے رکھنی شروع کر دی۔ ٹخنوں سے اوپر پانچے رکھنے کا رواج آیا تو عورتوں نے ٹخنوں سے اوپر کر لیے۔ مردوں کے نہیں ہم کرا سک رہے، فیشن نے عورتوں کے پانچے بھی اوپر کروا دیے۔ یہ ہمارا کمٹمنٹ کا لیول ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور یہ ہمارا کمٹمنٹ کا لیول ہے فیشن کے ساتھ۔ فیشن کو اسلام میں کنڈیم نہیں کیا گیا، لیکن ایسا فیشن نہیں ہونا چاہیے جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو جائے، بلکہ اسلام پسند کرتا ہے اس چیز کو۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، غرور ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ یعنی بن ٹھن کے رہنا؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں استعمال کرو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو، پیٹ کر دو حق بات کو، اور دوسرے لوگوں کو حقیر جانو۔ سب سے بڑا تکبر کیا ہے؟ کسی کو حق بات پتہ چلی، اب وہ اس میں عمل نہیں کر رہا۔ اکڑ ہے نا۔ قرآن میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ بابوں کو مت پکارو، اللہ کو پکارو۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ پاگل تھے جو یہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کے مقابلے پہ بزرگ بابوں کی بات کو ماننا یہ تکبر ہے۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ حکم دے رہا ہے، آپ پکڑے ہوئے ہیں کہ میں نے نہیں بات ماننی۔ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھا دیا، رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفع الیدین، اب آپ اکڑے ہوئے ہیں، کتاب و سنت کو پیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے تکبر، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ آپ اچھا لباس پہنے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی سے نفرت کرنا، کسی کو بری نظر سے دیکھنا، اس سے کراہت کھانا، یہ منع ہے۔ اور اللہ نے دیکھیں آپ کا کیسا غرور توڑا ہے۔ صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب صف سیدھی کرواتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمیں حکم دیتے کہ پاؤں سے پاؤں ملا لو، تو ہم پاؤں جوڑ دیتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یلزقو کے الفاظ ہیں، سیدھ نہیں، صرف ٹچ کرتے ہیں۔ آپ اس کو امیجن کریں گے غیر مسلم ملکوں میں جا کے، جہاں پہ دنیا جہان کے مسلمان آئے ہوتے ہیں، یا حج عمرے کے موقع پر بھی، کہ ایک کالے پاؤں والے کے ساتھ ایک سفید پاؤں والا کھڑا ہوا ہے اور اس کو پاؤں جوڑنا بھی پڑ جائے تو آپ اللہ کے لیے جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک امیر کا غریب سے پاؤں جوڑنا اللہ کے لیے جوڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے غرور توڑا ہے نا انسان کا۔ تو کسی اور کو حقیر نہیں جاننا، آپ نے خود فیشن کرنا ہے، کریں، کوئی حرج نہیں، مہنگا لباس بھی پہنے، فضول خرچی نہ کریں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ آیا جس کے بال بکھرے تھے۔ آپ فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ملی جسے بال سیدھے کر لیتا؟ اسی حدیث میں آتا ہے ایک اور شخص آیا جس کے کپڑے میلے تھے۔ آپ نے فرمایا اسے کوئی چیز ایسی نہیں ملی کہ اپنے کپڑے دھو لیتا۔ گندا مندہ نہیں رہنا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے، 534 نمبر حدیث ہے یہ صحیح مسلم میں، صاف ستھرے رہنا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ یہ آپ کو ساری حدیثیں مشکات میں نا کتاب اللباس چیپٹر میں مل جائیں گی کمبائنڈ فارم میں۔ ایک شخص آیا جس کے کپڑے بڑے پھٹے پرانے تھے۔ آپ نے السلام فرمایا کہ بھئی تیرا کیا مالی سٹیٹس ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس اتنی بھیڑ بکری ہیں، یہ سب کچھ، پتہ چلا امیر آدمی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نعمتوں سے نوازے نا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر اس بندے پہ دکھائی دے۔ یعنی تیرا سٹیٹس یہ ہے اور تو جو ہے وہ جس کو آج کی لینگویج میں کہ گھگڑا بن کے پھر رہا ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ گندے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے پہننا یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے، لیکن
اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتے ہوئے مہنگے لباس کو چھوڑ دینا یہ اللہ کو پسندیدہ ہے. مہنگے لباس کو، گندے مندے کپڑوں کی میں بات نہیں کر رہا، پھٹے پرانوں کی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے عاجزی کی وجہ سے مہنگا لباس پہننا ترک کر دیا اور سادگی پہ آ گیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے اسے جنتی حلہ پہنائے گا، جنت کا جوڑا، کہ یہ وہ میرا بندہ ہے. پبلکلی اللہ کہے گا اس نے دنیا میں میرے لیے عاجزی اختیار کی تھی، مہنگا لباس ترک کیا تھا، یعنی ترک کر کے اس مال کو پازیٹیو کاموں میں لگایا تھا. یعنی برانڈ کانشسنس نہیں ہو گیا تھا وہ کہ میرا جناب 40 لاکھ کا پرس ہونا چاہیے تو 2 لاکھ کی میرے بوٹ ہونے چاہیے تو میں نے فلاں چیز پہنوں. پیسے کو ان کاموں میں لگایا، خدمت خلق کے کاموں میں لگایا، کہیں پہ فائدہ ہو اس کا. اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. یا آپ آج کل ذرا نعت خواہوں کے ذرا لباس دیکھیں، علماء کی ذرا ڈریسنگ دیکھیں، یعنی وہ اتنے کلرز ہوتے ہیں اس کے اندر، بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید یہ غلطی سے بیوی کا جوڑا پہن کے آ گیا. اتنے اب تو پگڑیوں میں بھی پتہ نہیں کتنے کتنے گوٹے اور رنگ آنا شروع ہو گئے. آپ مہنگا لباس پہنے نہیں، کچھ چاجدہ پاؤ نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں. اس طرح کا لباس نہ ہو کہ جو مرد و عورت میں آپ فرق ہی نہ کر سکیں. باقی جو بعض بندے بڑے سٹرکٹ ہو جاتے ہیں، جی ٹائی غیر مسلموں کا لباس ہے، اور وہ حدیث پہ فٹ کرتے ہیں ابو داؤد کی، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم سے مشابہت کرے وہ اس میں سے ہے. بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. وہ مذہبی اقدار کے اعتبار سے، عبادات کے حوالے سے مشابہت ہے، ڈریسنگ کی نہیں ہے. اور اگر ڈریسنگ میں ہے تو پھر میں پھکی اگلی دیتا ہوں کہ سمارٹ فون تو مولوی استعمال کرتا ہے، اسے یہود و نصارہ کی پروڈکٹ نہیں سمجھتا، پینٹ کو وہ یہود و نصارہ کی پروڈکٹ سمجھ رہا ہے. فریج اس کے گھر میں بھی ہے، گاڑی اس نے بھی مہنگی والی رکھی ہوئی ہے. نہیں، مذہبی ایکٹیویٹیز میں مشابہت نہیں کر سکتے. یعنی ہم کڑا نہیں پہن سکتے سکھوں والا، سندور نہیں ماتھے پہ لگا سکتے ہندوؤں والا، گلے میں سلیب نہیں لٹکا سکتے کرسچنز والی. یہ ساری جو مذہبی علامات ہیں نا، یہ اگر کسی قوم کی کو اڈاپٹ کرتا ہے، قیامت والے دن اس قوم میں سے اٹھایا جائے گا. باقی اس وقت آپ ٹائی جو ہے وہ ہندو بھی پہنتا ہے، مسلمان بھی پہنتا ہے، سکھ بھی پہنتا ہے، عیسائی بھی پہنتا ہے. یہ مذہبی نشان نہیں ہے. اگر یہ مذہبی نشان ہوتی تو ویٹیکن سٹی کے پوپ نے بھی ٹائی لگائی ہوئی ہوتی. نہیں مذہبی نشان. تحمد اس وقت پریکٹیکلی ہندو فخریہ پہنتے ہیں، لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام نے بھی تحمد پہنی ہے. تو اب یہ کسی قوم کی مشابہت نہیں ہوگی، یہ ہمارا ایک لباس ہے، آپ پہن سکتے ہیں. ہاں، جس لباس میں کسی کی مذہبی مشابہت آ جائے اس کے اوپر آپ یہ چیز فٹ کریں گے. نبی الاسلام نے مہنگے جوڑے بھی پہنے. ظاہر آپ نے تو امت کے لیے ماڈل، لیکن آپ نے اوورال آپ کی زندگی فخر کی تھی. کبھی کبھار آپ نے مہنگا جوڑا بھی جواز کی حد تک پہنا ہے. اور وہ جو آپ کو پتہ ہے پرشین امپائر کے کسرا کی طرف سے آپ علیہ السلام کو ایک جبہ تحفے میں ملا. مسلم شریف میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے ایک کرتا نکالا کالے رنگ کا جبہ، جس کے اوپر گوٹ بھی لگی ہوئی تھی ریشم کی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 4 انگلی تک ریشم الاؤ ہے، یعنی 4 انگلی کی چوڑائی تک آپ یہاں پہ ریشم کی کڑھائی یہاں پہ کروا سکتے ہیں. تو اس کے دامن میں کڑھائی ریشم کی ہوئی تھی، اور کالے رنگ کا کسروانی تیالسی جبہ تھا. وہ کسروانی تیالسی جبہ ہوتا ہی کالے رنگ کا تھا، پرشین امپائر کا جبہ. جس طرح سندھی اجرک کے ساتھ ریڈ کلر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ریڈ ہوتی ہے. تو اسما بنت ابی بکر نے کہا کہ یہ رسول اللہ کا کرتا ہے جو حضرت عائشہ کے پاس پوری زندگی رہا، اس کے بعد ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا. نبی الاسلام اسے پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے بناتے ہیں. یعنی نبی الاسلام کے کرتا مبارک کا دھون شفا کے لیے. تو اس میں پتہ چلا کہ نبی الاسلام نے یہ مہنگا لباس بھی استعمال کیا. آپ نے پوری زندگی تحمد استعمال کی ہے، کبھی آپ نے شلوار پجامہ استعمال نہیں کیا، لیکن اسے پسند فرمایا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ پجامے کو پسند فرمایا، اسے خریدا بھی. البتہ صحابہ کرام پجامہ پہنا کرتے تھے، کیونکہ پجامہ جو ہے وہ تحمد سے بہتر لباس ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا.
کیونکہ اگر کوئی شخص تہمت میں ہے اور وہ گرتا ہے اس کی بے پردگی ہونے کے زیادہ چانسز ہیں ایز کمپیئر ٹو پینٹ کے اور پجامے کے، اس میں پردہ زیادہ ہے. تو ہمارا یہاں میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارا جو شلوار قمیض والا لباس ہے یہ تو ون آف دا بیسٹ لباس ہے پردے کے اعتبار سے، کرتا شلوار. عربی ویسے وہ توپ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ نیچے انہوں نے بھی پجامہ پہنا ہوتا ہے. ہاں یہ نہیں کہ صرف توپ ہی پہنی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، کسی نے شارٹ پہنا ہوتا ہے، کسی نے فل پہنا ہوتا ہے، لیکن نیچے پجامہ انہوں نے پہنا ہوتا ہے پردے کے لیے. تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنا کمفرٹیبل اس اعتبار سے نہیں کہ اس میں آپ بھاگ نہیں سکتے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بھاگنا پڑتا ہے نا ان کو تو وہ اٹھانی پڑتی ہے. اسی کی کمپنسیشن یہ ہماری چاکوں نے کی ہے. ہمارے کرتے میں یہ چاک اسی لیے ہیں کہ اگر کہیں بہانہ پڑ جائے، کسی مسجد میں کوئی مسئلہ بن جائے آپ کے ساتھ، تو جبے والا تو نہیں بھاگ سکتا، کرتا اور قمیض پہننے والا بھاگ سکتا ہے. اس میں بھاگنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. تو فیشن اسلام میں کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے، تکبر نہ ہو. تکبر کے حوالے سے آپ یاد رکھیے گا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کو کھینچے گا میں ضرور اسے جہنم میں داخل کروں گا. آپ پتہ ہے نا المتکبر کس کا نام ہے؟ اللہ کا. سورۃ الحشر میں المتکبر، تکبر صرف ایک ہستی کو شایع ہے اور وہ اللہ ہے. مخلوق میں کسی پیغمبر کسی فرشتے کو بھی شایع نہیں ہے. اس لیے سب کے سب عاجزی شو کرتے رہے. تو تکبر میری چادر ہے جو کھینچے گا. اس کا مفہوم آپ کو تب سمجھ آئے گا جب آپ اس زمانے میں جائیں. اگلے زمانوں میں عرب کی ٹریڈیشن کے اندر آج بھی اگر گاؤں ایریا میں جائیں تو لوگوں کو پٹکا رکھنے کی عادت ہے. ایسے نا ایک چادر رکھی ہوتی ہے ایسے، یہ میاں والی سائڈ پہ بھی چلے جائیں لوگ پٹکا رکھتے ہیں. عرب میں لوگ لال رومال رکھتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں ایک عزت والا آدمی جتنے اتنے فالوور ہو اس کے، اس کا لال رومال یوں پکڑ کے کوئی پبلکلی کھینچ لے تو اس کو کتنا برا لگے گا. اس کا بھی دل کرے گا کہ آپ کو آگ میں جلا دے. ٹھیک ہے. یا کسی نے یہاں پہ پٹکے والی خوبصورت سی وہ استری کر کے چادر لٹکائی ہوئی ہے اور بڑی مجلس میں وہ بڑا کرو فر کے ساتھ چل رہا ہے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آپ نے دیکھا پٹکا بڑا خوبصورت سا رکھا ہوتا ہے. وہ تسی خرید بھی نہیں سکتے. کہنے دا سی جی وہ 30,000 سے زیادہ کی اس کی پرائس ہے، وہ جو وہ آپ کو اورنج سا نظر آتا ہے وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہاں پہ بھی رکھا ہوتا ہے. اب آپ بڑی مجلس میں ان کی یوں پکڑ کے کھینچ لیں خدا نہ خواستہ تو ان کے مریدین آپ کو درجہ شہادت پہ فائز نہیں کریں گے. تو اس کی مثال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو ایک کھینچے گا نا اسے میں آگ میں داخل کروں گا. اب آپ کو اس کی انٹیسٹی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حوالے سے اسے اپنی گستاخی سمجھتا ہے کہ کوئی انسان ہو کے تکبر کرے. انسان کو کیا شایع ہے؟ وہ انسان جو 2 دفعہ شرمگاہ سے نکلا ہے اور ہر وقت اپنے پیٹ میں پخانے کا بوجھ اٹھائی پھرتا ہے اور مرنے کے بعد اس نے گل سڑ کے ہڈیاں بن جانا ہے اور ایک بے قدر پانی سے وہ پیدا ہوا ہے، اس کو شایع ہے کہ وہ تکبر کرے. کئی ایک تابعین کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے. طاؤس تابعی کے بارے میں آتا ہے، حجاج ابن یوسف گزر رہا تھا تو طاؤس تابعی راستے میں تھے، وہ اپنے بیچارے چل رہے تھے. درویش حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. تو کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ حجاج کی سواری آ رہی ہے، سائڈ پہ ہو جاؤ. یہ اس زمانے میں بھی حکمرانوں کو ایک نشہ ہوتا تھا نا، جس طرح آج کل آپ کی روڈز بلاک کر دیتے ہیں. اور وہ حکمران آپ کی روڈز بلاک کر رہے ہیں جو پچھلے حکمرانوں کو تانا دیا کرتے تھے روڈ بلاک کرنے کے اوپر. وہ پورا شہر بلاک کر دیتے ہیں اپنے لیے. حضرت طاؤس پہلے ہی کنارے پہ تھے. انہوں نے کہا اب کیا میں راستہ چھوڑ دوں؟ راستے سے تو آپ کسی کو نہیں ہٹا سکتے. تو حجاج بن یوسف جب پاس آیا نا تو کہنے لگا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ہائے 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 ہائے. طاؤس تابعی نے کہا میں تمہیں خوب جانتا ہوں. ابتدا میں تم ایک بے قدر منی کے قطرے تھے، پھر تم اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے اور اپنی ماں کی شرمگاہ سے اس کے رحم میں داخل ہوئے، اور پھر ماں کی شرمگاہ سے اللہ نے تمہیں بچہ بنا کے باہر نکالا، اور اس وقت بھی تم اپنے پخانے کا بوجھ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہو بدبودار،
اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ہڈیاں بن جاؤ گے. میں تمہیں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں تم کیا ہو. ہائے 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 ہائے. یہ صرف حجاج کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے. تو اس کی زبان ہی بند ہوئی، وہ جواب ہی کوئی نہیں دے سکا. اس میں سے کس بات کا وہ انکار کرتا؟ کون دنیا کا بندہ ان باتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ تو تکبر انسان کرے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. آپ اچھا لباس پہنے، ضرور پہنے، کسی کو حقیر نہ جانے. آپ قرآن حکیم میں جگہ جگہ دیکھیں، خصوصاً سورہ الزمر کا آخری رکوع پڑھیں جس میں اہل جہنم اور اہل جنت کا اللہ نے ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جہنم کے بارے میں کہ کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. اللہ نے اہل جہنم کو قرآن میں درجنوں جگہ پہ کہا ہے یہ متکبر ہے. کیوں؟ انہوں نے پیغمبر کی دعوت سے اناد کیا ہوتا ہے، اور پیغمبر کی دعوت سے روگردانی کرنے والا متکبر ہے. جو میں نے مسلم کی حدیث پڑھی پہلے کہ تکبر یہ نہیں کہ اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ حق بات سے اناد کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہوگا.